الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ بھی ترجمہ درست ہے. اور تمام جہان والوں کا پالنے والا، یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے. تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے. پرندے ہیں، پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے. حیوانات ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے. ایک نباتات کی سپیشیز ہیں. اس وقت روئے ارض پہ آلموسٹ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات حیوانات کی ملا کر، اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں. انسان ہی دیکھ لیں 7.5-8 ارب کے قریب ہے، اور باقی حشرات الارض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم ہو. تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ. الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے. الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ، یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا. اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا. اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی. قرآن میں بھی ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں. رحم والا جو اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے یہ ڈومیننٹ. سورہ فاتحہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا قرآن کی ماں ہے، ام الکتاب ہے. فاتحہ ہے، قرآن کھولنے والی چیز ہے. تو اس میں جو جو چیز آ رہی ہے نا، اس کی جڑ پڑ رہی ہے نا، وہ پورا قرآن اسی جڑ سے پھر اگنے والا وہ بڑا تناور درخت ہے. ہر چیز کی جڑ سورہ فاتحہ. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں، اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے. اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں کہ وہ غلط کام کرے. وہ بس اللہ نے 2 راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما. ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکر. لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا. دنیا والے جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سرو کر لی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے. تو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی، دعا بھی تجھی سے کی جائے گی. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے. کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوشن ہے. پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے. ہمارے تو 3 ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، حمزہ بریلوی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا. انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں. یہ لادہ بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں. ترجمہ ٹھیک کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی. قرآن کا ترجمہ فٹ ہے، آپ کسی کا اٹھا کے دیکھیں، ترجمہ سب نے ٹھیک کیا. اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. تو جب دعا عبادت ہے تو ایاک نعبد میں دعا شامل تھی. یہ پھر ایاک نستعین کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے سینسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا. اس کے باوجود امت کی اکثریت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے. ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ تو آپ مانگیں، تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے. تو ظاہری اسباب میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے، لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں. ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا. تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے. اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے. سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں، نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے. سب کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج، کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے. حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے، اور سورج کو موت بھی نہیں ہے، یہ آپ کے بابے مر چکے ہیں. تو کہیں نا المدد یا سورج. ٹھیک ہے نہیں جی، سورج کا کیا کمال ہے.
وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کیوں پکارے، ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے؟ تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو، ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی، اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ، تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے، پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو، شرک ہو جائے اور ناقابل معافی جرم ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں، اور یہ سارے بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، وہ قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں، قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے، ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا انوار نہیں آیا، تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں، وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جب آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں، بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے، اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں، اور ضالین بھی ہیں، تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی بابے کا من نہیں ہے۔ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ دیکھیں صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت، اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ وہی کا معاملہ ہے۔ تو راستہ، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے؟ بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہی ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں۔ لیڈر ایک، یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا، یہ فالوور تھے۔ اور وہ سب مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی، نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کر، یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی، اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ نبی علیہ السلام، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا، وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے، نہیں 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 نہیں، ان کے پیچھے نہیں، اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، یعنی کائنات میں ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اور ہر چیز کے ساتھ کچھ بھی کرنے پر وہ قادر ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے صرف جن و انس ہیں جن کو فری ول دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرے، لیکن آخرت میں پھر ان کے اوپر پکڑ کرے۔ باقی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی پابند ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین نکلنے سے انکار کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین کی مٹی میں پانی ڈالا جائے اور وہ بیج اگانے سے انکار کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آگ جلائیں اور آگ جلانے سے انکار کر دیں۔ یہ سب کے سب فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ کے انتہائی محکم قوانین۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے معجزے کے طور پر کبھی اس رول کو توڑنا چاہے وہ الگ بات، لیکن جنرل رول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہے کہ انہی کے بنیاد کے اوپر پھر سائنٹیفک جو ڈسکوریز اور پھر سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں وہ پاسبل ہوئی ہیں۔ ادروائز اگر فورس آف بوائنسی جو ایئر کے اندر یا سمندر کے پانی میں ایگزسٹ کرتی ہے، یہ کسی دن کرے کسی دن نہ کرے، تو پھر بحری جہاز تو آپ نہیں چلا سکتے سمندر میں، اور پھر پریڈکٹ بھی نہ کر سکیں کہ آج سمندر کا پانی بحری جہاز کو قوت اچھال فورس آف بوائنسی دے گا یا نہیں دے گا، تو آپ یہ شیڈول بھی نہ بنا سکتے۔ تو یہ سائنٹیفک انوینشنز اسی لیے پاسبل ہوئی ہیں کہ فزیکل فینومینا آف نیچر بڑے محکم ہیں، یہ اس طرح نہیں ٹوٹتے ہیں۔ ویسے آپ کسی کہانیوں میں جتنے مرضی ان کو توڑتے رہے کہ فلانے بابے نے ایسا کرتا، فلانے نے ایسا کرتا، تو وہ بھی اب خیر پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی بابے کرتے کچھ نہیں تھے، بابوں کی سٹوریاں لکھنے والے لکھ دیا کرتے۔ تو اب اگر کوئی آپ کے سوچیں کہ کوئی کلیم کرے تو سب سے پہلے تو میڈیا پہنچے گا نا، آؤ نہیں، تو یہ صرف ان لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں، ایسے پاسبل نہیں ہوتا۔ اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا، یہ دنیا کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی۔ کبھی کبھار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے، اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ ادر دین پروفٹس کے بارے میں جو کرامات کا کنسپٹ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ دعا کا ہے، وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے، اللہ کی مرضی نہ قبول، پابند کوئی نہیں ہے۔
دھوس کوئی نہیں ہے. یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جی جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا, اڑ کے ہو گئے, بڈھے ہو گئے نا, یہ پانی بھابی ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسے پاسبل ہی نہیں. اگر یہ باتیں ہوتی تو بحری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے. بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کو کہ جی بسم اللہ پڑھو. دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت. تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا. وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے؟ بسم اللہ ہی پڑھا کرتے نا. یہ پاسبل نہیں ہے, اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ سب کی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں, حتیٰ کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے. اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ جو آزمائشوں کا معاملہ ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو معجزے والا معاملہ کر دے وہ الگ. یہاں پہ لوگ یعنی آئے دن کہتے ہیں وہ جی فلاں بندے نے جناب آگ کی چھال مارتی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ محمد پناہ ٹوٹانی کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا نا, سر لے ہو نا مارو چھال جناب, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو, آپ یہ کام کر کے بتا دیں آپ جس مسلک کے ہیں, میں پورے پاکستان کو اس مسلک کے اوپر لے آتا ہوں, لائے تو پریکٹیکلی پتہ چل جائے گا. یہ سب کے سب ہوتی ہیں جھوٹی باتیں. اسی لیے وہ کہیں کونے خدرے میں واقعات ہوتے ہیں, بعد میں رپورٹ ہوتے ہیں میڈیا میں سامنے لا کے پروڈیوس. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہستی ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا. سر یہ ایک آیت کا جو پورشن ہے نا اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ پورے کے پورے یعنی الہامی کتابوں کا نچوڑ ہے یہ کہ زندگی موت کا سسٹم اللہ نے کیوں پیدا کیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے. کوئی کہتا ہے انسانیت کی خدمت مقصد ہے, کوئی کہتا ہے صرف ماتھے ٹیکنا مقصد ہے. نیک اعمال, نیک اعمال میں حقوق اللہ بھی شامل ہے, حقوق العباد بھی. اور نٹ شیل میں آپ بیان کریں گے نا جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس میں اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا, اطاعت اختیار کرنا, یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک عمل. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جانچنے کے بعد ظاہر ہے جب بھی کوئی ٹیسٹ میں جانچا جاتا ہے الٹیمیٹلی پھر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ فیصلہ پھر جنت یا دوزخ کی شکل میں ہونا ہے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا, اور جو پیغمبروں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن تباہ و برباد کر دے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین ثم آمین. وہو العزیز الغفور. وہ غالب ہے, عزت والا ہے اور بخشنے والا. العزیز ہے, اتنا غالب ہے کہ جب چاہے کسی کو تباہ و برباد کر, لیکن ڈھیل دیتا ہے. اس کی یہ صفت غفوریت بھی ہے نا, بخشنے والا مہربان ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے. حالانکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, عدل فرمانے والا ہے. عدل میں تو رحمت اور غضب برابر ہونا چاہیے, تبھی برابری ہوگی نا. عدل کہتے ہیں نا توازن کو. تو سر یہ برابر بھی ہوتا نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لے جانے. وہ میاں محمد باقر صاحب کا بھی شعر ہے نا, عدل کریں تا تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی اگر تو عدل پہ آئے نا تو پھر بڑی بڑی شانوں والے بھی وہ بھی کانپیں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے, اور اگر تو فضل پہ آئے تو میرے جیسے گنہگار لوگ بھی بخشے جائیں. حتیٰ کہ سورہ فاطر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن میں ہے, کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنا شروع کرتا تو زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا. کہیں نہ کہیں کسی سے لغزش ہو جاتی ہے. اور سب معذرت کے ساتھ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی جو بنایا گیا ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص, یہ عقیدہ کتاب و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. اور مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا جب میں نے اپنے گھر ایک مزدور لگایا, وہ کرسچن تھا, پروٹیسٹنٹ. تو میں نے اس سے ایک دن تھوڑا ریلیجن پہ ڈسکشن کی, تو مجھے کہنے لگا جی آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی تورات میں بھی انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے, تو کیا قرآن میں نہیں ہوا ہوا؟ میں نے کہا یار ہوا تو ہوا ہے. تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے؟ قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا اور لغزشوں کا ذکر موجود ہے. تو یہ معصومیت کہاں سے نکالی ہوئی؟ تو میں پھر پہلی دفعہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا, پھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, حوصلہ ہی نہیں تھا. پھر الٹیمیٹلی جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا, غلطی کا صدور ہو سکتا ہے, غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے, وہ اللہ ہے. اب مجھے بتائیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا,
اور کتنا عطاب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام سورہ الصافات میں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے. اور وہ معافی کن الفاظ میں مانگی؟ وہ سورۃ الانبیاء میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے نا سر. پھر اللہ نے معاف بھی کیا. پھر اللہ نے کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح معاف کریں گے اگر ہماری طرف کوئی متوجہ ہو. تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو ایک عقیدہ دیا ہے لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، صرف پاک تو ہے غلطیوں. یہ جو سبحان اللہ کی کوالٹی ہے کسی مخلوق کو دے سکتا ہے بندہ؟ مخلوق میں تو عیب ہے. مخلوق کا سب سے بڑا عیب موت ہے سر. موت عیب ہے. ہم اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتے. اللہ نے یہی تو پھر وہ سخت جواب اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ عیسائیوں کو کہا ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں کہ تم کہتے ہو جیزس کرائسٹ جو ہے یہ خدا ہے. اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی بات اس صورت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ جائے گی. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، ہم بھی کسی اکڑ میں نہیں ہیں، تو تم کس کھاتے میں ہو اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کم از کم قرآن میں 3 دفعہ یہ آتی قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی آپ فرما دیجئے میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے. سر تو یہ پھر میں نے بڑی دلیری کر کے میں نے یہ ساری آیات احادیث کے ذریعے نا 2 نشستوں میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. یہ نام میں نے ذرا یعنی سمجھ لیں تقیہ نہیں رکھا ہوا تھا. نام کیا رکھا؟ عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیق، یعنی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ جو وسوسے آتے ہیں نا ان کو دور کرنا. لیکن بتایا اس میں یہ کہ وسوسے ٹھیک آ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ غلط ہے. عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ نہیں یہ والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں لگا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں سے پاک ہے. مخلوق جتنی بھی ہو جائے اس کے اندر عیب موجود. کیوں اللہ تعالیٰ موٹی موٹی بات کرتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. اب مخلوق تو محتاج ہے. تو یہ انسان کے اندر بلٹ ان اللہ نے کمزوریاں رکھی ہیں. ہمارے ساتھ کیسی کمزوریاں اٹیچ ہیں؟ نیند کی کمزوری، کھانے پینے کی کمزوری. سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا نا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. تم کہتے ہو عیسیٰ تمہارا رب ہے؟ جو روٹی کا محتاج ہو وہ تمہارا رب اور مشکل کشا کیسے؟ اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ عیسیٰ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے؟ کوئی اپنے آپ کو کھانے پینے سے، پیاس سے، پیشاب سے، نیند سے آزاد کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں نہیں کر سکتا. ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ عطا فرما دے بولا دبا. وہاں پہ جو لوگ کھائیں گے پیئیں گے لذت کے لیے کھائیں گے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کھائیں گے. الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے. پرفیکٹ تخلیق ہے. یہ پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں گے اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی. ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس طے کیا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مگرمچھ ہے نا جی اس میں یوں نہیں یوں سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو الٹیمیٹلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے. چاہے وہ اس کو ایوولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہوں، گاڈ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں، ڈیسائیڈ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے جتنے گیون سرکمسٹانس. وہ جو کمزوری ہیں وہ تو ہے نا جی، موت والی کمزوری، بیماری والی کمزوری وہ اپنی جگہ. جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفیکٹ. برفانی ریچھ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ایسی کہ وہ سردی کے گیس اپنا بچاؤ کر سکے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو سمندر، یہ ہمارے سمندر تو گرم سمندر ہیں، جو ٹھنڈے سمندر ہیں جیسے اٹلانٹک ہے اس کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں کیونکہ برف صرف اوپر جمتی ہے، نیچے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر رہتا ہے. ورنہ اگر یہ برف نیچے تک جم جائے تو مر جائے ساری مچھلیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے. ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے، لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے، یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ آکسیجن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. یہ اس کے اندر کمزوری ہے. خدا کی زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے، تو خدا کی کمزوری نہیں ہے. ہمارے لیے آکسیجن ضرورت ہے. ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے، یہ کمزوری ہے ساری.
تو جنت میں یہ ساری کمزوریاں ختم. کیوں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور دوزخ کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کہا جائے گا خوشخبری اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں کہا جائے گا تمہارے لیے اب ہلاکت ہے کہ موت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں پہنچتی وہ کوالٹیز عطا فرما دینی ہے کہ جو انسان یہاں دنیا میں خواہش رکھتا ہے، جو ادھر کبھی بھی پوری نہیں ہو، نیور. تو اللہ بات ہے ذرا آسمان، یہ اب متشابہات ہیں کہ 7 آسمان کے ہیں، ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے سر. ابھی تو ہم نیچے کی گلیکسیز جو ہیں وہ ہم اربوں میں گن رہے ہیں، اور ہر گلیکسی میں اربوں سورج گن رہے ہیں. وہ آپ میرا مسئلہ نمبر 60 دیکھ لیں، ہو از اللہ. اور ابھی یہ پچھلی ویک کو یہ بلیک ہول کے اوپر میری ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ ہوا ہے، اس کے اندر بھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. یہ تو علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ تو متشابہات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو کہ جو اس کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا، یا یہ 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی. کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ. ناٹ ایٹ آل. اللہ اکبر. فرجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ. هل ترى من فطور، تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر؟ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہ، تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی. تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا. ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہے وہ تو اٹیچ ہے. جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام، اس کے دل کا نظام، اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا. نباتات کا ہو جائے، اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہی اللہ ہے، بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں کے ساتھ. اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے نا، تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے. حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم. رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر، کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. البتہ اگر چھت کے اوپر 0 کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں. ایک اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے. دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹار سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں.